کچھ کھا نہیں رہا، کچھ پی نہیں رہا. یہ کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک سخت گرمی میں، سخت سردی میں جب روزے آتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں. کمال کی بات یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کیا؟ فرمایا روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے. جب تک وہ اس کو پھاڑ نہیں دیتا. میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ ڈھال ہوتی ہے نا، دشمن جب اس پر ضرب لگاتا ہے اگر وہ پھٹ جاتی ہے تو پھر سیدھا جسم زخمی ہوتا ہے. تو فرمایا روزہ تو مومن کے لیے ڈھال ہے. یا رسول اللہ کیسی ڈھال ہے؟ فرمایا جب تک وہ گناہوں کے ذریعے اس کو پھاڑ نہیں دیتا. آسی سوچا کہ پتہ نہیں بس رسید کے ٹالی تھے ہو گیا کام. روزہ رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتوں میں ملتا ہے ایک صحابی تھے نا، آخری وقت تھا، بیوی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نزا کا عالم ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا زبان پہ. پہنچے کیا بات ہے، کیوں کلمہ جاری نہیں ہوتا؟ پتہ لگا ماں ناراض ہے. اماں کو بلایا کہ کیوں ناراض ہے اپنے بچے سے؟ یہ بات نہیں تھی کھانا نہیں دیتا، کپڑے نہیں دیتا، احترام نہیں کرتا. نہیں بس یا رسول اللہ یہ جب میرے سے بات کرتا تھا نا تو ذرا اکڑ کے بات کرتا تھا، مجھے اس کا وہ لہجہ پسند نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو پھر کیا چاہتی ہے تو میں اس کو آگ لگا دوں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ اتنی بھی ناراضگی نہیں کہ میں چاہوں کہ میرے اس بچے کو آگ لگا دی جائے. فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ کی سزا دیں گے اگر تو نے اس کو معاف نہیں کیا. اب جب اس نے معاف کیا تو ادھر زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. اب روزہ داروں کی سن لو، کئیوں نے تو ماں باپ سے تعلق ہی توڑا ہوا ہے. کئی اپنے باپ کو چھوڑ کے دوسرے کو باپ کو ابو جی کہہ رہے ہیں، اپنی ماں کو چھوڑ کے تو اپنے یاروں کی ماں کو امی جی کہہ رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے احترام کی وجہ سے اپنے دوست کی ماں کو بھی ماں کا درجہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جس ماں نے تمہیں پیدا کیا، جس نے جنا، جس نے اپنا خون پلا کے تمہیں بڑا کیا، جس نے اپنی جان سے زیادہ تمہیں عزیز رکھا، تم رمضان کے مہینے میں اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو. میں کہا جتنے مرضی روزے رکھتے رہو، پیسے خرچ کرتے رہو، روزہ ہونے والا نہیں ہے. روزہ نہیں ہے. چودھری سن لو، سرمایہ دار بھی کئی بڑے بڑے مولوی اس لیے نہیں بتاتے کہ تم چندہ نہیں دو گے. سن لو کان کھول کے، جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہے تم اپنے ماں باپ کے پاس چاہتے نہیں سلام کرنے. جب تک پیر پڑ کے معافی نہیں مانگتے اپنے ماں باپ کی، جتنی مرضی مسجدیں بناؤ، جتنے مرضی مدرسے والوں کو پیسے دو، کسی شیخ الحدیث کو بلا کے اپنے گھر میں دعائیں کرتے رہو، جب تک تمہاری ماں تمہیں معاف نہیں کر دیتی، جب تک تمہارا باپ تم سے راضی نہیں ہو سکتا، تب تک روزہ نہیں ہے. جتنے مرضی تماش بینیاں کرتے رہو روزہ نہیں ہوگا. اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ جب روزہ رکھے تو روزہ ہمیں کیوں رکھوایا؟ اب روزے کا مقصد سمجھ لیجئے. روزہ اس لیے رکھوایا، اس کو انقلابی عبادت اس لیے کہا گیا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا جی تو ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم باقی لوگوں سے الگ ہیں. الگ کیوں ہیں؟ تاکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم شام تک کچھ کھا پی نہیں سکتے، ہم شام تک کوئی کھانا نہیں کھا سکتے، ہم پانی نہیں پی سکتے، ہم کوئی پھل نہیں کھا سکتے. اچھا جب اس احساس کے ساتھ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بازار میں تو لاکھوں دنیا ہے، الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں. ہمیں اپنے اندر پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار میرا تو روزہ ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، میرا روزہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ احساس دلوانے کے لیے ہمیں بھوکا رکھا کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کا روزہ ہے. پھر روزہ کیوں رکھوایا؟ روزہ اس لیے رکھوایا، یہ تو صرف احساس ہے کہ تمہیں یاد رہے کہ تمہارا روزہ ہے. روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب روزہ رکھ کے تم نکلو، سامنے کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بیوی ہو، کسی کی ماں ہو اور تم اس کی طرف گندی نگاہ سے دیکھو اور تمہارے دل میں بدبختی کا خیال آئے، اس عورت کے متعلق برا ارادہ تمہارے دل میں پیدا ہو اور پھر تمہیں فوراً یاد آ جائے میں روزے دار ہوں، اور تم اپنی آنکھوں کو جھکا لو اور استغفار کا کلمہ تمہاری زبان پر جاری ہو جائے کہ میں روزہ دار ہوں، میں کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈال سکتا. یہ اس لیے روزہ رکھوایا ہے. یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ جب آپ
نکلیں اور چار لوگ بیٹھے کسی کی چگلیاں کر رہے ہو, کسی کی برائیاں کر رہے ہو, آپ جب اس مجلس میں پہنچیں تو فوراً یہ کہہ کے روک دیں کہ میرا روزہ ہے, میرے سامنے کسی کی برائی نہ کرو, اور وہ نہ رکیں تو آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ میرے کانوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے. اگر میں روزہ رکھ کے گانے سنوں گا, اگر میں روزہ رکھ کے لوگوں کی گندی باتیں سنوں گا, اگر روزہ رکھ کے گندی چیزیں اپنے کانوں میں ڈالوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ روزہ اس لیے رکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبان آپ کو دی ہے جو کینچی کی طرح چلتی ہے, کسی نے کہا تھا نا, کہتے یار زبان میں ہڈی نہیں ہوتی, جو بندے کی زبان ہے نا جی اس میں ہڈی نہیں ہوتی, لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے, ہڈی نہیں ہے اس میں, لیکن زیادہ تر جو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں وہ زبان کی وجہ سے ہی ٹوٹتی ہیں. لوگ دوسروں کو تانے دیتے ہیں, بری باتیں کہتے ہیں, تانے کستے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, بدبختی کی باتیں کرتے ہیں, کسی کا دل جلاتے ہیں, وہ غصے میں آ کے مارتا ہے تو اس میں تو ہڈی ہے نہیں, یہ ہڈیاں توڑواتی ہے. اب روزے میں اس کا بھی روزہ اللہ نے رکھوا دیا. حکم ہوا کہ روزے دار اگر بولے گا تو اچھا بولے گا, نہیں تو چپ رہے گا, نہیں تو چپ رہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی تو نہ کرو کم از کم. آپ اپنے بھائی کی تعریف نہیں کر سکتے, اپنے دوست کی تعریف نہیں کر سکتے, اپنے پڑوسی کی تعریف نہیں کر سکتے. آپ کو پتا کہ اچھا کام کر رہا ہے, آپ کے اندر حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, آپ نہیں تعریف کر سکتے, مت کرو. کم از کم اس کی برائی کر کے اپنی زبان کو تو نہ خراب کرو. روزہ بھی رکھا ہو. اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ مسجدوں والے ہی تانے دینے کے لیے کافی ہیں, باقیوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جنہیں 12 مہینے تھے بے نمازی اور رمضان میں چودھری بن کے پہلے ہی ہوتے ہیں مسجدوں میں, وہی کافی ہیں کہ یہاں مت بیٹھو, وہاں نہ بیٹھو, یہاں نہ کھڑے ہو, وہاں نہ کھڑے ہو, یہ کام نہ کرو, وہ کام نہ کرو. اللہ نے تمہیں جج لگا دیا. روزہ رکھنے کے بعد بھی ہٹتے نہیں, باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے سے. مان لیا نماز میں موبائل نہیں بجنا چاہیے, بند رکھنا چاہیے. اگر کسی کا غلطی سے بچ گیا, اب پوری جماعت تیار ہے کہ سلام پھرتے ہی پہلے اس کی بے عزتی کرے. یہ تمہارا روزہ ہے. یہ اتنا سا دل ہے چڑیا جیسا جس میں اتنی جگہ بھی نہیں جو اپنے بھائی کی تھوڑی سی غلطی کو ہضم کر لے اور اللہ سے اپنے سارے گناہ معافی منگوانے کے لیے آیا ہوا ہے. اپنے زنا معاف کروانے آیا, اپنی ٹھگیاں معاف کروانے آیا, اپنی چوریاں معاف کروانے آیا, اپنی بد نظریاں معاف کروانے آیا. اور جہاں تیرا حکم چلتا ہے وہاں تو رتی بھر بھی تو رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جیسی تو لوگوں سے رعایت کرتا ہے ایسی رعایت کی امید اللہ سے رکھ بس. روزہ کے لیے جو روزہ ہے روزے دار کی زبان کا بھی روزہ ہے. اگر آپ روزہ رکھ کے گالی دیں گے تو روزہ خراب. کس نے کہا کہ صرف بھوکا رہنا ہے, اس زبان کو قابو میں رکھنا ہے. روزہ نام ہی اس کا ہے کہ بہترین سوار بنانا, جو گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہو. جو زندگی ہے ہماری وہ ایک گھوڑے کی طرح ہے, ہم اس کے اوپر سوار ہیں, وہ اپنی من مرضی سے چلنا چاہتی ہے. روزے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی مرضی کے ساتھ چلانا ہے. روزہ چاہتا ہے کہ اپنے پیروں کے ساتھ آپ غلط جگہ کا سفر نہ کریں. روزہ چاہتا ہے کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں, روزہ رکھ کے کسی کے ساتھ ٹھگی نہ ماریں. روزہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ درست رکھیں اور ماں باپ بھی سنیں. ماں باپ نے جو وتیرہ اپنایا جدید دور کے, جو آج کل کے ماں باپ ہیں, نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اولاد کا اکرام کرو, ان کو سہولتیں پہنچاؤ, ان کو محبت سے ان کی تربیت کرو. آپ نے صبح دوپہر شام تانے دے دے کے اپنی اولاد کا بیڑا غرق کر دیا, جبکہ آپ کی آنے والی پہچان ہی یہی نئی نسل کی اولاد ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. مسجدوں میں جب بچے چلے جاتے ہیں
بہت سارے لوگوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے اور مسجد نبی علیہ السلام میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں. سیدنا حسن حسین چھوٹے چھوٹے ہیں, آ جاتے ہیں نمازیوں کو چیرتے ہوئے اور رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ کی گردن مبارک پر بیٹھ گئے, پیارے پیغمبر نے سجدہ لمبا کر دیا کہ اٹھوں گا تو حسین گر جائیں گے, ان کے چوٹ لگ جائے گی. پتہ یہ لگا یہ کل کے امام, کل کے بچے, ان کو آج اگر مسجد میں آنے کے لیے روک دو گے تو کل ان مساجد کی رونق کون بنے گا. روزہ کیا چاہتا ہے آپ سے؟ روزہ ایک آئیڈیل انسان بنانا چاہتا ہے. آپ روزہ آپ کو بہترین انسان بنا. گھر میں عورتیں ہیں, کتنی عبادتیں کر رہی ہیں لیکن ساتھ میں چگلیاں ہیں. کتنی عبادتیں کر رہی ہیں, ساتھ میں اپنے میاں کو روکنا ہے کہ فلاں کو یہ نہ دے دیے, فلاں کو وہ نہ دے دیے. کتنی عبادتیں کر رہی ہیں, ساتھ میں بد زبانی ہے, اور ساری کی ساری عبادتیں ان 2-4 گناہوں نے سمیٹ کے وہیں رکھی ہوئی ہیں. وہ دعا آگے جا ہی نہیں رہی ہے, رکا ہوا ہے وہیں. روزے کو پریکٹس مت سمجھیے کہ بس فجر میں آئے, زور میں آئے, عصر میں آئے, مغرب میں آئے, عشاء میں اس کے بعد چلے گئے جا کے جو مرضی نہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے وہ, جو مرضی نہیں. اللہ اور اس کے رسول جو چاہتے ہیں وہ. اللہ رسول چاہتے ہیں آپ روزے میں سچ بولیں, اللہ رسول چاہتے ہیں آپ روزے میں اچھا دیکھیں, اللہ رسول چاہتے ہیں اچھا سنیں, اللہ رسول چاہتے ہیں اچھا کام کریں, اللہ رسول چاہتے ہیں ایماندار رہیں, اللہ رسول چاہتے ہیں دل کو پاک رکھیں. اور یہ اس لیے اللہ رسول چاہتے ہیں کیونکہ اس کے 3 عشرے بنائے, اور تینوں عشروں کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ ایک بہترین انسان بن کے سماج میں اتر جائیں. اگر رمضان کے بعد پھر وہیں کی وہیں بات آنے والی ہے تو پھر رمضان ہمیں کچھ دے کے نہیں گیا ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ختم نبوت! نعرہ تکبیر! رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا مقصد ہے پوری کائنات کے لیے. اور باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں, اسلام کتنی تیزی کے ساتھ, آج اسلام کائنات کا سب سے بڑا دین ہے. کئیوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا آپ میں سے, اسلام کائنات میں سب سے برق رفتاری سے چلنے والا دین ہے. کیوں؟ وہ ہماری طرح جلسے نہیں کر رہے, وہ ہماری طرح لمبی لمبی تقریریں نہیں کر رہے. ان کا کردار بول رہا ہے, ان کا کردار بول رہا ہے. اور ہم تک جن لوگوں نے دین پہنچایا انہوں نے آ کے جلسے نہیں کیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, حضرت مجدد الفسانی, شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ, حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ, جتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے, نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, امیر خسرو رحمت اللہ علیہ, حضرت بل رحمت اللہ علیہ, جتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, میاں صاحب جلسے نہیں کیے. ان کا کردار کہتا تھا کہ اگر بلے شاہ چل رہا ہے تو یہ سچ بول رہا ہے, اگر شیخ فرید الدین شکر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا کردار کہہ رہا ہے. ان کا کردار باتیں کرتا تھا, ہمارا کردار باتیں نہیں کرتا ہے. روزہ اسی لیے ہے, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ کے بندوں کا کردار بولے, اللہ کے بندوں کا کردار بولے. آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں اور چند لوگ جو غیر مسلم ہیں آپ کے تعلق دار, رمضان تو عشق کا مہینہ ہے, رمضان تو محبت کا مہینہ ہے. رمضان میں تو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں شرابور ہو جاتا ہے. رمضان میں تو بندہ لوگوں سے محبتیں بانٹتا ہے. تو یہ ساری محبتیں مسجد میں ہی بانٹو گے, افطاری کے دسترخوان پہ بھی بانٹو گے, یا اپنے غیر مسلم پڑوسیوں سے, اپنے غیر مسلم دوستوں سے, اپنے غیر مسلم ملنے والوں تک بھی رمضان کا فیض پہنچاؤ گے کہ نہیں؟ انہیں بھی پتہ لگے گا کہ رمضان کچھ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. ایسی بات نہیں ہے. مسلمانوں کے کردار نے, مسلمانوں کے اعلیٰ کردار نے کائنات میں اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے. اسلام مخالف طاقتیں ساری چیزیں لا سکتی ہیں, اہل اسلام جیسا اعلیٰ کردار نہیں. ایک غیر مسلم دوست نے مجھے بتایا, ان کے ایک جاننے والے کاروباری مسلمان تھے, ان کو گھاٹا پڑ گیا, وہ چلے گئے چھوڑ کے اپنا کاروبار. 5-7 سال بعد اچانک واپس آئے, ان کو 7-8 لاکھ روپے اس بندے کا دینا تھا, پیسے لے کے آئے, ان کو دیا. آج کی دور میں وہ غیر مسلم ہر مجلس میں اس واقعے کا ذکر کرتا. کیوں؟
کہنے لگا میں نے ان سے پوچھا تم تو چلے گئے تھے شہر چھوڑ کے, اتنے سال بعد آئے ہو, یہ میری رقم واپس کرنے آئے ہو, کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا یار میرے پاس گھاٹا پڑ گیا تھا, پیسے نہیں تھے, اب اللہ نے دے دیے ہیں, حج کرنے جانا ہے تو سوچا پہلے تمام ادائیگیاں ہو جائیں, تمام گناہوں سے چھٹکارا ہو جائے تو میں جاؤں. یہ مسلمانوں کا اعلیٰ کردار بولتا ہے. اگر آپ کے کردار میں ایسی باتیں ہیں